اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ ماہ مبارک رمضان ماہ خدا آہستہ آہستہ اپنے اختتام پہ ہے اور بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں۔ بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ ہے۔ یقیناً اعمال شب قدر وغیرہ انجام دینے کے بعد انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کچھ انسان اپنے آپ میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے کہ خدا نے توفیق عطا کی کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور گڑ گڑا کے گریا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروائی جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی سعادت ہمیں نصیب فرمائی، اور جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کے لیے یہ دروازہ رحمت جو ہے وہ کھولا ہوا ہے، اور خود یہ توبہ آغوش رحمت ہے۔ یقیناً پروردگار عالم ہمیں بخشے گا۔ اسی لیے مقدمتاً چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ انسان کو گناہوں سے پرہیز کرنے کی صورت میں اخلاقی خوبیاں اور روحانی اور معنوی کمالات، الہی حقائق کا علم، فیض و کرم سے متصل ہونا، قرب الہی کا مقام، سعادت دینی و اخروی، شرافت و کرامت وغیرہ جیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان گناہوں سے پرہیز کرے تو یہ تمام خوبیاں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ پس وہ انسان کہ جو ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے وہ اپنی جسمانی، روحانی، معنوی استعداد کی صحیح پرورش نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے کمالات اور ترقی کے تمام دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے گناہ گاروں کے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی گزشتہ زندگی کی تلافی کر سکتا ہے۔ گناہ گار اس دروازے سے داخل ہو کر اپنے نفس کو پاک و صاف کر سکتا ہے اور سعادت اور کمالات کے درجات بھی طے کر سکتا ہے۔ اس دروازے کا نام قرآن اور حدیث میں توبہ آغوش رحمت الہی ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کرتی ہے اور اس کی گزشتہ باتوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اسی طریقے سے وہ رب کریم جو ماؤں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، یقیناً جب ہم توبہ کریں گے تو وہ غفور الرحیم ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس طریقے سے ملتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، حسن جوان، یہ ذہن میں رکھیں کہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور پھر ان گناہوں کا مرتکب نہ ہو، اور اسی نورانی اور ملکوتی حقیقت توبہ کے ذریعے سے گناہ گار انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یقیناً کلمہ توبہ آپ بار بار سنتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی توبہ کا ذکر کافی مرتبہ ہوا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں خود جو ہے ایک سورہ توبہ بھی موجود ہے۔ تو اگر ہم اس توبہ کو دیکھنا چاہیں کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اگر اس توبہ سے ہم تھوڑی سی انسیت پیدا کر لیں تو بات بہت ساری جو ہے واضح ہو جائے گی۔ توبہ لغت میں پلٹ آنے کو کہتے ہیں، یعنی پلٹ جانا۔
بہت ساری کتابوں میں جو ہے لغت کی آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں پر ملتا ہے الرجوع من الذنب، یعنی گناہ سے روگردانی کرنا، اور کہیں پر توبہ کا یہ معنی کیا گیا توبہ کی طرف متوجہ، خدا کی طرف متوجہ ہونا، یعنی کیا؟ یعنی انسان دنیا و ما فیہا کی چیزوں کو چھوڑ کر رب کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بہترین معنی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان گناہ گار غلطی سرزد ہونے کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اگر اس کو کوئی در دکھائی دیتا ہے وہ در رب ہے۔ یقیناً پروردگار عالم نے جب حکم دیا ہے کہ تم سب کے سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقیناً ہم توبہ کر رہے ہیں اور اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم و پشیمان ہیں۔ توبہ ہو جو ہے در حقیقت جہالت اور نادانی سے نکل کر علم اور آگاہی اور بیداری کی طرف آنے کا نام بھی ہے۔ یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے غلبہ شیطانی زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب غلبہ شیطانی زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک لحاظ سے انسان جو ہے اپنی عقل کو جو ہے وہ کھو دیتا ہے اور اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور انسان جو قدم نہیں اٹھانا چاہیے وہ اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا توبہ جہالت اور نادانی سے نکل کر علم و آگاہی اور بیداری کی طرف آنے کا نام ہے۔ انسان در حقیقت توبہ کر کے بیدار ہو جاتا ہے اور پشیمان ہو جاتا ہے، اور پھر توبہ کرنے والا ہمیشہ انشاءاللہ مغفرت اور رحمت الہی کی امید رکھتا ہے، اور یقیناً پروردگار عالم بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید نہ ہو، غلطی ہو گئی ہے، غلطی بچوں سے ہی ہوتی ہے تو وہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس طریقے سے ماں بخش دیتی ہے انشاءاللہ پروردگار عالم بھی ہمیں بخشے گا۔ اس لیے تو اس نے یہ دروازہ ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ العمل والرجوع عن الامر، توبہ یعنی نیک عمل کرنا اور گناہ سے پلٹ کر اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہونا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ بِالْكَلَامِ، فقط اور فقط زبانی توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کا پورا وجود جو ہے یہ کہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے، اگر دیکھا جائے توبہ تھوڑی سی شرم حیا کر کے تنہائی میں آنسو بہا کے دعا کرنا یا استغفر اللہ کہنا، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کی توبہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی گناہ جو انجام دیے تھے دوبارہ انجام دیتے ہیں، تو پھر یہ آنسو بہانا، یہ دعا کرنا یا استغفار کرنا یہ پھر کیا تھا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جو امام نے فرمایا، جو ہم نے بیان کیا، لیست التوبۃ بالکلام، فقط زبانی توبہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کا پورا وجود یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی جو ہے وہ سرزد ہو گئی، اب میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، یقیناً پروردگار عالم جو ہے وہ بخش دے گا۔ اس لیے بہت ہی اہم روایت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو حقیقی توبہ کرنے والا کون ہے؟ لوگوں کا ہم نہیں جانتے۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرے اور طلبگاروں کو راضی نہ کر سکے تو گویا اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر کوئی شخص توبہ کرے اور اس کی عبادتوں میں کوئی اضافہ نہ ہو تو اس نے توبہ نہیں کی۔ توجہ کیجیے گا، ایک ایک جملہ پر معنی ہے، دامن وقت میں گنجائش میں نہیں، ورنہ ایک ایک کی جو ہے توضیح انسان دے۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے لباس کو
تبدیل نہ کر سکے تو بظاہر اس نے توبہ نہیں کی، یعنی شاید ہو سکتا ہے مطلب یہ ہو کہ حرام لباس جو ہے اس نے پہنا ہوا ہو یا حرام پیسوں سے خریدا ہو، اگر اس کو تبدیل نہ کرے تو گویا کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے دوستوں کو تبدیل نہ کرے تو اس نے حقیقی توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تبدیل نہ کرے تو اس نے توبہ نہیں کی۔ یہ دو فکریں اگر انسان دیکھے، بہت توجہ کرے کہ بعض گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان دوستوں کی وجہ سے کر جاتا ہے، یا بعض اٹھک بیٹھک ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہوں سے جو ہے انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے، اور پھر جو ہے توبہ کرتا ہے، پھر اسی جگہ چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے تکیے و بستر تبدیل نہ کرے گویا اس نے توبہ نہیں کی۔ پھر فرمایا جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے اخلاق و نیت کو تبدیل نہ کرے تو گویا اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ تو کرے لیکن اپنے قلب کو نورانی نہ کرے، انفاق وغیرہ نہ کرے تو اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنی لمبی امیدوں کو کم نہ کر سکے اور زبان کو بری باتوں سے محفوظ نہ رکھ سکے تو گویا وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور بہت سارے فرائض ہیں۔ بہرحال توبہ آغوش رحمت ہے، رحمت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ضرورت فقط اس بات کی ہے کہ انسان گناہوں کو انجام دینے کے بعد اس در پر آ جائے اور نادم اور پشیمان ہو، اور ٹوٹے ہوئے دل سے اس رب حقیقی کو پکارے تو وہ خدا جو حر کو معاف کر سکتا ہے، تو ہمارا بڑا گناہ تو نہیں ہے، ہم نے کوئی گناہ ایسا تو انجام نہیں دیا کہ کسی معصوم ہستی کے خلاف کوئی قدم ہم نے اٹھایا ہو۔ یقیناً خالق کی نافرمانی کی ہے، جانتے ہیں، لیکن یہی کہیں خدایا شیطان غالب آ گیا تھا، خدایا عقل کھو بیٹھے تھے، لیکن تو نے اپنے بندوں کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری دن پروردگار عالم، اگر تو نے ہمیں ابھی تک نہیں بخشا ہے تو یہ چند دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ خدایا تیری بارگاہ میں بار بار ہم رجوع کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں الہی العفو، الہی العفو۔ اور تو وہ ذات ہے یا من یقبل الیسیر واعف عن الکثیر، جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور بہت ساروں کو جو ہے تو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ خدایا تیری بارگاہ میں تھوڑا سا ہی عمل ہمارا یہ ہے، سچے دل سے نادم اور پشیمان ہو کر ہم یہ کہہ رہے ہیں الہی العفو، الہی العفو۔ خدا سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہان کبائر اور صغائر کو معاف فرما اور ہمیں اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔